الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، جن لوگوں کے درمیان بھی کوئی شخص گناہ کے کام کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو روک سکتے ہوں پھر بھی نہ روکیں تو اس سے پہلے کہ یہ لوگ مریں سب کے سب خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آپ نے سنا کہ ایک شخص گناہوں میں مبتلا ہے، یا خود اپنی آنکھوں سے اس کو گناہ میں مبتلا دیکھا تو بے تکلف ہو کر گزر گئے کہ جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ دل میں نفرت اور بیزاری کی ہلکی سی خلش رہ گئی، مگر جلد ہی آپ نے ذہن جھٹک دیا اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ بے شک وہ گناہگار شخص اپنے کیے کی سزا پائے گا، اور آپ جن اچھے کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا ہے اور جس کی طرف سے بیزاری اور حقارت کا جذبہ دل میں محسوس کر رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ صحیح ہے کہ دل میں ہلکی سی خالش لے کر اس سے بے تعلق ہو جائیں اور بغیر کسی حق کے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس معاملے میں آپ کی بھی کچھ اخلاقی، معاشرتی اور دینی ذمہ داری ہو، اور اس گناہگار کا آپ پر بھی کچھ حق ہو، اور آپ کی یہ روش اللہ کو پسند نہ ہو؟ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اس گناہگار کے ساتھ کیا آپ نے خیر خواہی کی؟ کیا اتنا کافی ہے کہ آپ اس سے بے تعلق رہیں، اپنا دامن بچائے رکھیں اور خود کو اس گناہ سے محفوظ رکھ کر یہ اطمینان کر لیں کہ کل خدا کے حضور آپ کہہ دیں گے کہ پروردگار، میں نے اس گناہگار سے تعلق نہیں رکھا، اور خود کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی، یا اس سے آگے بھی اس گناہگار کا آپ پر کچھ حق ہے؟ وہ غافل ہے اور آپ باشعور ہیں۔ وہ آخرت سے بے پرواہ ہے اور آپ کو آخرت کی فکر ہے۔ وہ دین سے ناواقف ہے اور آپ دینی علم رکھتے ہیں۔ اس کو سہل ماحول نہیں مل سکا ہے، آپ سہل ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا آپ پر اس کا یہ حق نہیں کہ آپ اس کو آخرت کی سخت پکڑ سے بچائیں اور گناہ کے بدترین اثرات اور ہولناک انجام سے ڈرائیں؟ کیا آپ کے نزدیک اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ آپ کی نصیحت قبول کر لے اور توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹ آئے؟ وہ شخص جس گناہ میں مبتلا ہے، اس سے اپنا دامن بچا کر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ اور آپ جیسے شعور رکھنے والے سارے لوگ یہی انداز فکر اور عمل اپنائیں گے تو گناہ بڑھتے چلے جائیں گے اور پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ آپ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور آپ کی نسلیں بھی۔ گناہ کی کفاہت دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی، گناہوں سے مصالحت اور برداشت کر لینے کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ گناہ
बतौर खुद ना करने के बावजूद गुनाह करने वालों में ही शामिल करार दिए जाएंगे। बात किसी और की हो तो आप सुनी अनसुनी भी कर देते, लेकिन ये बात तो उनकी है जिनकी सदाकत पर आपका ईमान है और जिनके वास्ते से ही आप आखिरत में निजात का यकीन रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है जिस मकाम पर लोग गुनाहों में मुब्तला हों और कुछ ऐसे लोग वहाँ मौजूद हों जो इस गुनाह को बर्दाश्त ना कर रहे हों, तो वो गोया वहाँ मौजूद ही नहीं हैं, और जो लोग इन गुनाहों पर मुतमईन हों और इनको बर्दाश्त कर रहे हों, वो अगर मौका पर मौजूद ना भी हों तो भी वो गोया इन लोगों में मौजूद हैं। हदीस के इन अल्फाज इनके साफ शफाफ आईने में आपने अमल और किरदार का जायज़ा देखिए और ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि आप जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं वो किस हद तक सही है और हकीकत में सही रवैया आपके लिए क्या है। सही रवैया सिर्फ़ ये है कि आप गुनहगारों के गुनाह पर कुढ़ें और इस कुढ़न से बेचैन होकर इन भटके हुए बंदों को अंजाम बद से डराएं, गुनाह के असरात बद से बचाएं और अपने माशरे को गुनाहों से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। गुनाह आपकी बस्ती में हो रहा हो या मोहल्ले में या आपका कोई पड़ोसी इसमें मुब्तला हो, बहरहाल आपकी ये अखलाकी और दीनी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे रोकें और गुनहगार के खैर खा बनकर इसको गुनाह से बचाने की फ़िक्र करें और हरगिज़ ख़ुद को इससे बेताल्लुक़ रख कर ये ना समझें कि आप कल खुदा के हुजूर पकड़े ना जाएंगे। आपका पड़ोसी कल खुदा के हुजूर हशर के मैदान में आप पर ख़यानत का इल्ज़ाम लगाएगा और आपके इस रवैये पर रब से फरियाद करेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने एक रवायत नकल की है, यानी हदीस में है कि क़यामत के रोज़ एक शख्स अपने पड़ोसी का दामन पकड़कर ये फरियाद करेगा, ऐ मेरे रब, इसने मेरे साथ ख़यानत की है। वो जवाब देगा, पर ऐ मेरे रब, मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खा कर कहता हूँ, मैंने इसके अहलो अयाल और माल में कोई ख़यानत नहीं की। फरियादी कहेगा, परवरदिगार, ये बात तो सच है, लेकिन इसने ख़यानत ये की है कि इसने मुझे गुनाह करते हुए देखा, लेकिन कभी मुझे गुनाह से रोकने की कोशिश नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दीन का शऊर, हलाल और हराम की तमीज़ देकर इस ज़िम्मेदारी के मकाम पर खड़ा किया है कि आप रब की नाफरमानी को बर्दाश्त ना करें, लोगों को मसीयत और मुनकरात से रोकें और भलाइयों की तरगीब दें, दिलसोज़ी के साथ, शीरी गुफ्तगू के साथ और हिकमत के साथ, और इस कोशिश में अपने असरात भी इस्तेमाल करें। अगर आपने अपनी ये ज़िम्मेदारी अदा ना की तो गोया आपने ख़यानत की और आपका पड़ोसी कल हशर के मैदान में आप पर इस ख़यानत का इल्ज़ाम लगाएगा, चाहे वो आपके महल्ले का पड़ोसी हो या आपकी बस्ती का। एक पहलू और भी काबिल गौर है कि जब आम लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और शऊर रखने वाले सिर्फ़ अपनी ज़ात और अपने घर की फ़िक्र में लगे रहते हैं और मुब्तलाए गुनाह लोगों से कोई सरोकार नहीं रखते, बल्कि सोच से ख़ुद को भी मुतमईन करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और इनके गुनाहों को बर्दाश्त करने लगते हैं, तो ये गुनाह और रब की नाफरमानियाँ बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे समाज और बस्ती को अपनी लपेट में ले लेती हैं। और अब तो ज़राए अबलाग की मदद से पूरे मुल्क में इसमें मुतला हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह की जानिब से अज़ाब का फ़ैसला होता है, और इससे पहले कि इन लोगों को मौत आए, ये सब लोग अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला कर दिए जाते हैं। वो लोग भी जो गुनाहों में मुब्तला होते हैं और वो लोग भी जो गुनाहों से ख़ुद दूर रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम भी है कि जिन लोगों के दरमियान भी कोई शख्स गुनाह के काम कर रहा हो और वो लोग इसको रोक सकते हों फिर भी ना रोकें, तो इससे पहले कि वो लोग मरें,
مرنے سے پہلے سب کے سب خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دراصل اللہ نے مومن کا وصف یہی بتایا ہے کہ وہ منکرات کو گوارا نہیں کرتا بلکہ اس کو روکنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ رب سے وفاداری کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ زمین پر رب کی نافرمانی کو برداشت نہ کرے اور رب کی نافرمانی اور رب کی فرما برداری اور بھلائی کے پرچار پر لوگوں کو ہر ممکن ذریعے سے آمادہ کرے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور سعادت اس کی بہترین اور قابل تقلید مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو قرآن پاک میں قطعی طور پر خیر امت کے لقب سے یاد کیے گئے ہیں، اس بنیاد پر ان کو اس لقب سے نوازا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ انفرادی طور پر بھی صحابہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی غافل نہیں ہوئے، ہر موقع پر نیکی اور اصلاح کی حریص رکھتے تھے اور اس معاملے میں اپنا فرض اور دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے ہمہ دم مستعد رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو برابر بھی کیا اور انہوں نے اپنی مخلصانہ کوششوں کے نتائج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کا رہنے والا ایک شخص اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ بہت دن گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یاد آئی، لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ برے کاموں میں پڑ گیا ہے، پینا پلانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا اور اس کو ایک خط لکھوایا۔ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، فلاں ابن فلاں فلاں شامی کے نام، تمہارے اس اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور زبردست احسان کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ خط لکھوا کر امیر المومنین نے اس شامی شخص کی طرف روانہ فرمایا اور اپنے پاس کے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب لوگ اس شخص کے لیے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرما لے۔ ادھر اس شامی خطا کار کو جب امیر المومنین کا خط ملا تو اس نے صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس کو پڑھا اور یہ کہنا شروع کیا کہ میرے رب نے مجھے اپنی پکڑ اور اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر وہ اس سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ خط اس نے کئی بار پڑھا، رویا اور اللہ سے توبہ کی اور ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ انتہائی خوش ہوئے اور لوگوں سے کہا، جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھو کہ وہ بھٹک گیا ہے تو اس کو چھوڑ نہ دو بلکہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ نیک اعمال میں توبہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ کے ذریعے کسی کو اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ آپ کی سب سے بڑی سعادت اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دعوت کا کام بہت بڑا کام ہے اور آزمائش بھی ہے۔ خدا نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کو پکارا، آپ نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور دین کی دعوت اور اشاعت کے کام میں لگ گئے۔ یہ محض خدا کی توفیق اور احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، جبکہ روئے زمین پر کروڑوں بندے ہیں جو مال اور دولت، عصر و شہرت، علم، بصیرت اور قدرت و اقتدار کے لحاظ سے آپ سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ اس کے باوجود خدا کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔
اسی نے آپ کے سینے میں یہ عزم اور حوصلہ پیدا فرمایا کہ آپ دین حق سے ناواقف اور غافل بندوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں اور انہیں اسلام کا سیدھا سچا راستہ بتلائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو خدا نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دل کی عطا گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اس عظیم منصب کے لیے چنا۔ یہ انتخاب خدا کا سب سے بڑا انعام بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی۔ دین حق کا علم اور شعور اور دعوت دین کی ذمہ داری کا احساس دے کر خدا نے آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے، اور یقیناً اس نے آپ کو بہت بڑے انعام سے نوازا ہے۔ لیکن یہ شعور و احساس آپ کا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ اس عظیم منصب پر سرفراز فرما کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے کہ آپ اس کی وفاداری میں کس حد تک پورے اترتے ہیں، خدا کے حسن و سلوک کا اپنے عمل اور کردار سے کیا جواب دیتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے میں کس قدر مخلص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس کا مفہوم بھی ہے، اور یہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں کا جانشین بنایا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔ خدا کی سونپی ہوئی اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے 3 حقیقتوں کو ہمہ وقت پیش نظر رکھیے اور کسی وقت بھی ان کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی اختیار نہ کیجیے۔ نمبر 1، یہ کہ خدا کی نظر میں بندوں کے لیے اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دے۔ دوسرے یہ کہ خدا ہی نے اس کام کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اور انتخاب نہ فرماتا تو آپ ہرگز اس کام میں نہیں لگ سکتے تھے۔ اور یہ کہ خدا کی پکار پر لبیک کہنے والوں کے جذبات اور سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، یہ تینوں باتیں ہمہ وقت آپ کے دل اور دماغ میں تازہ رہیں۔ صرف ایک بار انہیں پڑھ لینا یا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بار بار ان باتوں کو دہرائیے، بار بار یاد دہانی کرائی جائے۔ خدا کے بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ رسولوں کا اور پیغمبروں کا ہے، جو خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ اپنے قول و عمل سے لوگوں کو دین کا سیدھا اور سچا راستہ بتاتے ہیں۔ خدا کے یہ رسول ہر دور میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر ملک میں آئے، اور اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اس کام کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد 23 سال تک خدا کے بھٹکے ہوئے بندوں کو خدا کی راہ پر لگایا اور دین کی روشن تعلیمات سے ان کی انفرادی، سماجی اور سیاسی زندگی کو آراستہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود نبوت ختم ہو گئی۔ اب رہتی زندگی تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ کام ختم نہیں ہوا جس کے لیے نبی آتے تھے، یعنی خدا کے ناواقف اور غافل بندوں کو خدا کی دین کی تعلیمات پہنچانا اور دین کی طرف دعوت دینا۔ اب یہ کام رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت مسلمہ انجام دے گی۔ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے ہمارے رب، جس کا مفہوم بھی ہے اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلم اور فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے ایک ایسی امت کو اٹھا جو تیری مسلم اور فرما بردار ہو۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امت مسلمہ کو اٹھایا، جو اس وقت تک دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی رہے گی جب تک یہ دنیا آباد ہے۔
یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے، اور اس کو وہی کام انجام دینا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے رہے۔ خدا کا ارشاد ہے، خدا نے تمہارا انتخاب فرما لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے پہلے ہی سے تمہیں مسلم کے نام سے نوازا تھا، اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دین حق کی شہادت دی، اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو۔ یہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین میں اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے کہ آپ وہ خدمت انجام دیں جس کے لیے ہمیشہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور جس کے لیے خدا نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی دعوت دے کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نشینی کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ دین و دنیا میں انسان کے لیے اس سے زیادہ شرف اور عظمت کا کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ اپنے منصب کی قدر و عظمت کا یہ شعور آپ کو ہمیشہ سرگرم رکھے گا، آپ کو عزم، حوصلہ، ولولہ اور لگن بخشے گا، اور کسی وقت بھی آپ کے داعیانہ جذبات کو مضمحل نہ ہونے دے گا۔ دوسری حقیقت جو کسی وقت بھی آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اشاعت دین کی کوششوں میں اسی لیے شریک ہیں کہ خدا نے اپنی حکمت کے تحت اس کام کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا ہے۔ اس کی توفیق نہ ہوتی تو آپ اس عظیم کام کا حوصلہ ہرگز نہ کر سکتے تھے۔ اس کی توفیق کے بغیر آپ نیکی کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یقیناً خدا ہی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اور اس کا ہر کام علم اور حکمت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اس یقین اور شعور کا زبردست فائدہ یہ ہے کہ آپ دو بہت بڑی نفسیاتی اور اخلاقی کمزوری سے محفوظ رہیں گے۔ احساس پستی اور کمتری، اور دوسرا احساس برتری اور غرور۔ یہ وہ بدترین کمزوریاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے نہ آپ دعوت اسلامی کے لیے کسی طور مفید ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ کو دعوت اسلام سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ احساس کمتری اور پستی کا شکار آدمی دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ اسلام کی دعوت کے لیے بھی وہ ہرگز مفید نہیں ہو سکتے جو احساس پستی میں مبتلا ہوں۔ اس کے لیے اپنے ہی کارکن درکار ہیں، اس کے لیے ایسے ہی کارکن درکار ہیں جو ہر محفل میں، ہر طبقے میں اور ہر مقام پر کسی خوف اور خطر کے بغیر یقین کی پوری قوت اور جرأت کے ساتھ اپنی بات پیش کر سکیں، اور اپنے پیغام کی قدر اور عظمت پر یقین رکھتے ہوں، اور اپنے پیغام کی قدر اور عظمت پر یقین رکھتے ہوئے پیش کر سکیں۔ ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں جہاں عام آدمی پر داخل ہوتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت، بے باکی اور شان عظمت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شان کے ساتھ نجاشی کے دربار میں اسلام کی ترجمانی کی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت اور بے خوفی کے ساتھ مکے کے خون خوار نادانوں کے سامنے اعلان حق کیا، وہ تاریخ دعوت کے ایسے روشن باب ہیں جن سے داعیان حق کے قافلے رہتی دنیا تک روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبوت کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا،
اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اس میں تمہارے لیے دونوں جہان کی سعادت اور فلاح ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش تھے۔ ایک نوعمر لڑکا اٹھا اور اس نے کہا، اے چچا کے بیٹے، اگرچہ میری آنکھ میں اشوب ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں نوعمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ مکے کا ابتدائی دور قریش کے تنومند سرداروں کی غضبناک نگاہوں اور ایک نوعمر ناتواں اور بظاہر بے مایہ لڑکے کا یہ جرأت مندانہ اعلان کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، دراصل اس یقین اور شعور کا اظہار ہے کہ اس عظیم کام کے لیے خدا میرا انتخاب فرما رہا ہے، اور جس قوت اور طاقت اور اثر و رسوخ رکھنے والے ان تندرست توانا سرداروں کو چھوڑ کر خدا کی نظر انتخاب مجھ ناتواں پر اور نوعمر پر پڑی ہے، تو میں ظاہر کی ہر بے بسی اور ناتوانی سے بے نیاز ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ وہ قوتوں کا سر چشمہ ہے، کائنات اس کی چٹکی میں ہے، وہی میری پشت پناہی کرے گا۔ جب اس نے میرا انتخاب کیا ہے تو میری پتلی ٹانگوں میں وہی استقلال کی قوت بھرے گا، میری دکھتی آنکھوں میں وہی روشنی پیدا کرے گا جس سے میں دور تک دیکھ سکوں اور پیغام حق ملک کے دور دراز کوشوں تک پہنچا سکوں۔ یہ انداز فکر رکھنے والا داعی حق کبھی احساس پستی اور کمتری کا شکار نہیں ہو سکتا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس تاریخ ساز بچے نے وہ کارنامے انجام دیے جس کے تصور سے بڑے بڑے زہرے بے آب ہوتے ہیں۔ آپ بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہوئے ہیں، اور بجا طور پر آپ کو اپنے اس حوصلے پر فخر ہے۔ بے شک آپ معذور بھی ہو سکتے ہیں، کمزور ناتواں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی اثر و رسوخ اور شہرت اور اقتدار بھی حاصل نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کسی اونچے مقام کے مالک بھی نہیں ہیں، لیکن خدا نے آپ کو اسلام کے شعور سے نوازا ہے اور آپ دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یقین کیجیے خدا نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہر احساس پستی اور کمتری کو دل سے خرچ پھینکیں، نکال دیں، اور وہی الفاظ دہرا کر کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھوں میں اشوب ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تن من دھن سے اس کام میں لگ جائیے۔ جس نے آپ کا انتخاب کیا ہے وہ خود آپ کی ناتوانی کو توانائی سے بدل دے گا، اور آپ کو وہ حوصلہ اور جرأت بخشے گا کہ اس دور کے بڑے بڑے جبار اور بڑے سے بڑے علم و فن رکھنے والوں کے سامنے آپ کامل یقین اور مثالی جرأت کے ساتھ اسلام کا پیغام رکھ سکیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تاریخ ساز لڑکے کے الفاظ میں آپ کے لیے ایک اور سبق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغ دین کا یہ عظیم فریضہ انجام دیتے ہوئے آپ پر غرور اور تکبر، احساس برتری کا سایہ بھی کبھی نہ پڑے۔ یہ وہ بدترین برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کا سارا کیا کرایا اکارت جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ آپ کی کوششوں سے دعوت اسلام کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، آپ کی کوشش سے دعوت اسلام کو کچھ فائدہ پہنچ بھی جائے تو بھی آپ کا دامن خالی رہے گا، اور دعوت اسلام سے نسبت اور تعلق رکھنے کے باوجود آپ کو اپنی عبرتناک محرومی پر رونا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناتوانی، معذوری، بے مائگی اور ناعمری کی تصویر کشی کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کی ذہنی عظمت کا اظہار ہے۔ وہ یوں سوچتے ہیں
میں اپنی شخصیت کے لحاظ سے کسی پہلو سے بھی اس قابل نہیں ہوں کہ اس عظیم کام کی ذمہ داری اپنے سر لوں۔ یہ بعض اللہ کی توفیق اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اس عظیم خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ میں صرف اس ذات کے بھروسے پر ان سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی ہمت کر رہا ہوں، جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے اس عزم اور ارادے کی توفیق بخشی۔ آپ اس عظیم شخصیت کے جانشین اور پیرو ہیں۔ اپنے دل کے ایک گوشے میں جھانک کر دیکھیے۔ دعوت دین کا عظیم کام انجام دیتے ہوئے کہیں آپ اپنی عظمت کے دھوکے میں تو مبتلا نہیں ہو رہے؟ نفس آپ کو فریب دینے میں تو کامیاب نہیں ہو رہا؟ یقین کیجیے، اگر اس میدان میں آپ نفس سے دھوکہ کھا گئے تو پھر دعوت اسلام میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ سمجھ لیجیے آپ نے اپنی شخصیت کو تباہ کر دیا اور آپ کی عاقبت خراب ہو گئی۔ کبر اور غرور کے مریضوں کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ لوگ ہرگز خدا کی بندگی نہیں کر سکتے جو اپنے نفس کی بندگی میں مگن ہوں، اور نہ ان کوششوں کے اجر و انعام میں کوئی حصہ ہے جو خدا کی بندگی کا نظام قائم کرنے کے لیے کی گئی ہے، خواہ اس میں وہ خود بھی شریک رہے ہوں۔ تیسری حقیقت یہ علم اور شعور ہے کہ خدا کی پکار پر لبیک کہنے والوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ کس قدر سوچتے ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور ان کی زندگیاں کن اوصاف سے آراستہ ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اس بات میں صرف علم اور شعور ہی کافی نہیں ہے، مگر عملی طور پر ان جذبات اور اوصاف سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کی مسلسل جد و جہد کے بغیر آپ اپنے داعیانہ منصب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے بہترین نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے آخر دم تک ہر طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے کوئی چیز اپنے لیے بچا کر نہیں رکھی، بلکہ سب کچھ اس دین پر نثار کر دیا۔ مال اور دولت، اثر اور اقتدار، قوت اور صلاحیت، وطن، اولاد، محبت، دشمنی، حتیٰ کہ اپنی جان عزیز بھی اس راہ میں قربان کر دی، اور پھر بھی یہ احساس انہیں بے چین کیے رہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ دعوت اور فکر و عمل واقعات کی روشنی میں۔ لاہور کے قریب ایک بستی ہے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت اس کی آبادی لاہور سے بالکل الگ تھی، اور بیچ میں لمبے فاصلے تک کھیت تھے۔ کئی سال گزرے، اس قصبہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی کہ ایک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا اور شامل نماز ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسافر معاذ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل مسجد ہوا اور اس مسافر سے کہا، آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، برائے کرم کھا لیجیے، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، معاف کیجیے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، حضرت آپ کچھ فکر نہ کیجیے، یہ سادہ سی روٹی ہے، مرچ کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے کہا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ کے بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت
اسلام میں رزق حلال نماز پانچ گانا ہی کی طرح فرض ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل۔ چونکہ اس انگریزی راج میں حلال اور حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، اس لیے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا میں کسی بھائی کا کچھ نہیں کھاتا۔ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا، حضرت آپ نے یہ فرمایا ہے معاذ اللہ میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں یہاں منڈی میں آڑتی ہوں اور بیوپاری کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ مسافر نے پوچھا تو پھر آپ کی تجارت کے کس مرحلے میں سود کا لینا دینا تو نہیں ہے؟ مقامی مسلمان نے جواب دیا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح سود پر لینا پڑتا ہے۔ اس طرح تجارتی مال کے ہیر پھیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ مسافر نے کہا تو بہت اچھا، میں معافی چاہتا ہوں آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو حلال نہیں کہلا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اسرار کے ماتحت مجبور ہوں، لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہوئی ہوگی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مضطرب پریشان ہوا اور اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا گیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسائے کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ مسافر آئے ہیں، آپ اپنے یہاں سے کھانا لے کر جائیں اور کھلائیں۔ یہ ہمسایہ مقامی اسپتال میں ڈاکٹری کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوش روئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے ایک کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپے تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے، وہ 75 روپے تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 روپے روزانہ وہ بھی لے کر آتا ہے۔ زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت ہی محبت اور شیرینی سے سمجھایا کہ اسلام مقدس کی روح سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر واپس چل دیے۔ جہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے، چنانچہ اس وقت دونوں نہایت ہی درد ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ ایک اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ دونوں کہانی سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب کسی زمیندار کے یہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آئے۔ چنانچہ اسی وقت ایک زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب زمیندار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا، ان میں بھی نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کا
حق کے شریعت سے کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا۔ اس واسطے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا آپ بہنوں کے غاصب ہیں، اور کہا آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے۔ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ اور سرنگوں ہو کر واپس آئے۔ مسافر کلو مما فی الارض حلالا طیبا کی کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا تھا اسی قرآن کسوٹی پر پرکھتا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا، جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا کہ تم کھانا لے کر جاؤ تو وہ اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا میں کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا میں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ بستی میں ہزارہا مسلمان آباد تھے مگر ایک شخص بھی حلال کھانے کا مدعی بن کر سامنے نہیں آیا۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں خم تھیں، بااحساس مسلمان زمین میں غرق ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہزارہا مسلمانوں میں سے ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا یہ مسافر اس بستی سے بھوکا چلا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حرام کھانے میں لگے رہیں گے؟ یوں جو وقت گزرتا جا رہا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر مجمع کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا میں ابھی بہنوں کا حصہ دیتا ہوں، اور اس نے دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اس نے چھوڑ دی۔ تیسرے شخص نے کہا میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا، اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں بستی کے بے شمار مسلمان مسلمانوں پر توبہ اور استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی، کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کرنا طے کر لیا۔ اس کے بعد تائبین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا گیا کہ بستی کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں، انہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس کر لیا ہے اور اب عملی اصلاحات اور توبہ کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت بستی کے بے شمار مسلمان جوق در جوق مسجد میں آئے کہ اس نیک انسان کی زیارت کریں جس کے زہد اور بے ریا نے اپنے صرف ایک عمل سے آبادی کے آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بنا دیا۔ مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر
تہجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کس قدر خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس مسافر نے کوئی وعظ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے بستی کی جامع مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے نکلا تو سادہ مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی۔ بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حق مل چکا تھا۔ بہت سے رشوت خور رشوت ستانی سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے۔ یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن پر سادہ مرتبہ قرآن پڑھا گیا، جنہوں نے 20 مرتبہ واعظ سنائے گئے اور جن سے متعدد مرتبہ پنجایتوں نے جمع ہو کر اہل حق کے لیے حق کے مطالبے کیے، مگر وہ ظلم اور ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح از خود گناہوں سے طائب ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ لطف یہ ہے کہ یہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور اسی رات 11 بجے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی باعمل اور باخدا انسان ہیں جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آئیے اپنے اندر اخلاق اور صداقت پیدا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔